تبلیغ والو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن یہاں کے مار کھا جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مسجد کے دروازے پہ کوئی ریڑھی والا نہیں چھوڑتے، کوئی جتی گاٹنے والا نہیں چھوڑتے، کوئی مزدور مستری نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو استقبال کر کے اکرام میں مسلم کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آ رہے ہیں بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس نوجوان کو جس نے 8 نوٹوں کا، اس نوجوان کو جس نے کلہ اور شیروانی پہنی ہے، اس آیت میں اسے پیغام دی جا رہا ہے، ان براتیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، تم اس کے گواہ بن کے آئے ہو، تم اس کے ضامن بن کے آئے ہو، خبردار خبردار، جو لے کے گھر کے اندر جا رہا ہے اس کے حقوق کی پامالی نہ ہونے دینا، ورنہ قیامت کے دن اس کا بیڑا غرق ہوگا تو ہوگا، لیکن رگڑے کے اندر میں اور آہ بھی آ جائیں گے۔ شادی اس کی ہوئی سیرے ہم نے گائے، شادی اس کی ہوئی بھنگڑے ہم نے ڈالے، شادی اس کی ہوئی بھنگڑے لوگوں نے ڈالے، ڈھول بجائے، کھانے ہم نے کھائے۔ اور لوگوں، اگر یہ بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اے لوگوں، تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ رسول نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی۔ اے لوگوں، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، لیکن جس دن میرا جنازہ اٹھے گا 9 ازواج مطہرات کے حجروں کے دروازے بجانا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کوئی عورت میرا شکوہ کر کے نہیں دکھائے گی۔ کہاں کی سرداری، کہاں کے راجے، کہاں کی غیرت ہے؟ دکان کے اوپر بیٹھ کر اپنے بیوی کے گلے کر رہا ہے۔ کہاں کی چودرانی، کہاں کی سردارن ہے کہ بیوی گھر سے شور چلا گیا، پڑوسن سے بلکہ گھر کے اندر کام کرنے والی سے اپنے شوہر کے گلے کر رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جو عورت نماز پڑھے، نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس دعا میں اپنے شوہر کا نام لے کے دعا نہیں کرتی، فرمایا میرا پیغام اس عورت کو دے دو کہ تیری نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر کا میرے پہ کیا حق ہے؟ اللہ اکبر۔ یوں نہیں فرمایا اس کے کپڑے دو، یوں نہیں فرمایا اس کے لیے روٹی پکا، یوں نہیں فرمایا اس کے لیے ساری رات کھڑی ہو جا، جب تجھے بٹھائے بیٹھ، لٹائے لٹائے لیٹ جا، باورچی خانے میں بھیجے چلی جا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اونچا مقام شوہر کو بیوی کے ذریعے ملا۔ فرمایا اگر تیرے اس ناک کے سوراخ میں پھلسی نکل کے پھوڑا بل جائے، وہ پھوڑا بل کے اس تیری ناک سے بہنے لگ جائے، وہ پیپ بیٹھے بیٹھے چہرے پر آ جائے، تیری بیوی زبان نکال کر اس پیپ کو چاٹ لے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حق صرف بیوی نے پورے کرنے کے میں نے بھی فرمایا خبردار تیرے پر تو دوہری ذمہ داری ہے، قیامت کا دن ہوگا، نماز کا سوال تیرے سے، روزے کا سوال تیرے سے، زکوٰۃ حج کا سوال تیرے سے، لیکن جب تیرے اخلاق کا سوال کیا جائے گا، فرمایا پرچہ تیرا ہوگا، حل تیری بیوی کرے گی۔ خبردار، اخلاق کا جب پرچہ آئے گا کہ گھر میں تیرا کیا سلوک تھا، فرمایا تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا، تیری بیوی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پروردگار عالم اعلان فرمائے گا، بتا بار تو اس سے سلام کیا کرتے تھے، بار تو یہ محلے کی صفائی کیا کرتا تھا، گلی کی نالیاں صاف کیا کرتا تھا، لوگوں کے گھر سلائی مشین پہنچایا کرتا تھا، زکوٰۃ کے اندر آٹے کے ٹھیلے تقسیم کیا کرتا تھا، دروازے پہ لوگ اسے کتنی دعائیں دے کے جا کرتے تھے، اس کے نام کے ساتھ الحاج راجہ صاحب لگا تھا، چودھری امان بٹ صاحب کشمیر لگا ہوا تھا، بتا گھر کے اندر کیا سلوک تھا۔ اور میرے چاند اگر بیوی نے سر جھکا دیا اور اس کی آنکھ میں آنسو کا پانی آ گیا تو میرے سجدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اے میری بندی، جب دنیا کے اندر بھیجا تو ایک کالے رنگ کا تل بھی تیرے وجود پر نہیں تھا، بتا یہ تیری گردن پر نشان کیسے پڑا؟ اگر بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، شوہر کو اللہ نے کہا خبردار آج نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، میری بندی بول تو کیا بولتی ہے؟ کہے گی الہی جون جولائی کا
ہلنا تھا، گرمی کا موسم تھا، یہ سبزی گوشت لے کے آیا اور اس نے کہا 2 گھنٹے کے اندر کھانا تیار چاہیے، میں نے کھانا تیار کر دیا۔ اللہ اکبر، سارے لوازمات اس کے ڈر کی وجہ سے تیار کر دیے۔ جب یہ کھانا کھانے کے لیے آیا، تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا، اس نے پلیٹ اٹھا کے میرے منہ پر ماری، جس کی وجہ سے میری گردن پہ چھالا پڑ گیا۔ اللہ فرمایا کہ بس کر بس کر، جس کا وکیل کوئی نہ بنا اس کی وکالت محمد الرسول اللہ کرے گا۔ ادھر آ، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو نے یہاں چھالا ڈال دیا۔ کتنے اس قدموں سے چل کے زناؤں کے اڈے پہ گیا، میں نے کبھی تیرے پیروں میں چھالے ڈالے؟ جس جگہ تو منہ کالا کر رہا ہوتا ہے، انسان جل کے علاوہ وہاں کے جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ تو آج منہ کالا کر رہا ہے۔ بتا، میں نے دنیا میں کبھی ظاہر کیا؟ تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں پہ میں نے پردے ڈال دیے، اس کے نمک زیادہ ہونے پہ تو نے بدلے لیے، آج میں بدلہ لوں گا، پھر دیکھ تیرا کیا بنے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 2 چیزوں پہ تیرا میرا سمجھوتا کوئی نہیں ہونے کا۔ زانی زنا پہ توبہ کرے معاف کروں گا، شرابی شراب پی کے توبہ کرے معاف کروں گا، جواری جوا کھیل کے توبہ کر لے معاف کر دوں گا، چور چوری کر کے چوری کرے معاف کروں گا۔ ماں باپ کا نافرمان ہو اور جس نے میرے راستے میں شرک ڈرایا اور اس نے توبہ نہ کی، ماں باپ کا نافرمان جس نے ماں باپ کو رلاتے قبرستان بھیج دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم، میرا کرم ہے، مکے مدینے بھی جا کے مرے، ماں باپ ناراض ہو کے مرے، میں معاف کوئی نہیں کروں گا۔ یہ جتنے سارے بیٹھے خدا پاک کی قسم ہے، جنہوں نے میرے عزیزوں 75 سال ہو گئے، باپ ماں باپ کی، ماں کو جو حصہ ملا تھا ماں میں کیسے، اور باپ کو جو حصہ ملا تھا دادے کی وراثت میں سے 70 سال ہو گئے، یہی بیٹھ کے انہوں نے سنبھال رکھا ہے، لیکن آنے والی نسل نے 5 سال کے اندر اس کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے۔ کیا تمہاری بہنوں نے بھی کہا تھا زمین بیچ؟ ایسی زمین کا کیا فائدہ جو ہمیں خوشیاں نہ دے سکے، ہمیں اے سی نہ دے سکے، ہمیں مکان نہ دے سکے، ہمیں سکی روٹی نہ دے سکے؟ کیا تیری ماں پتھر کھاتی رہی؟ کیا تیرا دادا چمڑے چباتا رہا؟ کیا تیرا ابا خاک چھان کھاتا رہا؟ رب اکبر کی قسم ہے، وہ بھی یہی کھا پی کے بوڑھے ہوئے جو اللہ اکبر، تو جوانی کے اندر اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ وہ اردو بازار کے اندر دھکے کھا رہے، تاج کمپنی کے اندر جا رہے، مکتبہ عثمانیہ پہ جا رہے، جگہ جگہ جا رہے، کیا کر رہے؟ مکتبہ اسلامیات میں جا رہے، کیا کر رہے؟ بچی کی شادی ہے، قرآن پاک ذرا سنہری حروف والا دے دو، چمکدار پنے والا دے دو۔ اس نگوڑی سے پوچھو 10 سال ہو گئے جو باپ دونوں ہاتھوں میں گاڑی میں اگے رکھ کے قرآن پاک لایا تھا، تجھے بچوں کا اللہ اکبر سے سونے کی الماری کھولنا نصیب ہوئی، تجھے 10 سال کے اندر وہ قرآن پاک بھی کھولنا نصیب ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ مرد نے نہیں پڑھے اسے بیوی کے حق کا پتہ کوئی نہیں، بیوی نے نہیں پڑھی مرد کا حق کا پتہ کوئی نہیں، ماں باپ کے اولاد نے نہیں پڑھا ماں باپ کے حق کا پتہ کوئی نہیں، ماں باپ نے نہ پڑھا اولاد کے حق کا پتہ کوئی نہیں۔ اب بھی 4 آدمی ہمارے گھر کے اندر کسی اہم امور پر گفتگو کر رہے ہوں، گھر کے اندر سے بیوی بہن بیٹیاں، تیرا کیا کام ہے؟ چل پر ہٹ جا، بڑوں کی بات ہے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اگر باپ ہدایت پہ نہیں، بیٹے کو اللہ نے راہ دکھلا دی تو باپ بوڑھا بھی ہو، اگر بیٹے کو اللہ نے سیدھا راستہ دے دیا تو باپ کو بیٹے والے راستے پہ چلنا پڑے گا، ماننی پڑے گی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دوسرا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ 4 حکمت لائے، اف آگ کا مٹکانا، بھووں کا اوپر چڑھانا، میچ چل رہا ہے 6 اوور 6 آخری 6 بالیں رہ گئی، 6 بالوں پہ 18 رن، کھلاڑی نے دوڑنا شروع کر دیا، بیٹس مین نے اپنا بلہ زمین پہ ٹھک ٹھک کر کے کرنا شروع کر دیا، اور اماں نے وہاں سے آواز دے دی بیٹے پانی پلائیو، بیٹے نے یوں کر کے کیا،
माँ ने कहा तुझे सुनता नहीं, पलक झपक देना, यूं कर देना, खबरदार। फरमाया मेरा बंदा अगर ये मुझे अब तेरी बेअदबी ये इशारा इस पर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा, जन्नत के दरवाजे बंद कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रज़ कर दी, इलाहुल आलमीन इस पूरी कायनात में तेरी नगरी के अंदर या अल्लाह नीले आसमान की छतरी के नीचे तो सबसे बड़ा गुनाहगार है परवरदिगार आलम, मुझे उसके बारे में बतला भी दे और दिखा भी दे। मूसा अलैहिस्सलाम देख के क्या करोगे? कहने लगे इलाहुल आलमीन देखूं तो सही उसका रंग कैसा, उसका चाल चलन कैसा। फरमाया मूसा कल सुबह फलानी बस्ती में चला जाइयो, फलाने मोहल्ले की फलानी गली में दाखिल होकर फलाना दरवाजा बजा देना। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, दरवाजे की कुंडी बजाई, एक आदमी बाहर निकला। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान से शुद्ध रह गए, कहा इलाही ये जिसे दुनिया सलाम करती है तेरी नजरों में अच्छा ही कोई नहीं। अपने जाए मकाम पर आए परेशान है, कैलाउलालमीन परेशान हो गया। फरमाया मूसा तेरी परेशानी कैसे ठीक होगी? कहा अल्लाह कल आज सबसे ज्यादा गुनाहगार दिखाया, कल सबसे ज्यादा नेकोकार दिखा दे। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम कल सुबह उसी बस्ती में, उसी गांव में, उसी मोहल्ले, उसी गली, उसी दरवाजे पे चले जाना, तुझे कायनात के अंदर नेकोकार नजर आ जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और जाके दरवाजा बजाया। वही आदमी निकला जो कल गुनाहगारी का तोक गले में डाल के आया था, आज नेकियों का ताज पहन के सामने खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया मूसा खबरदार, यहाँ तुझे बोलने की इजाजत कोई नहीं। अपने जाए मकाम पर वापिस आ गए, अर्ज करने लगे बारी ताला कल यही आदमी गुनाहगार था, आज नेकोकार बन गया। क्या इसने पहाड़ों जितना सोना सदका कर दिया? इलाही क्या इसने दरिया के कतरों जितने पैसे खर्च कर दिए? परवरदिगार आलम मन दो मन चांदी तेरे रास्ते में दे दी। इलाहुल आलमीन क्या सच्ची तौबा कर ली? पर मैं मूसा ऐसी कोई बात नहीं, इलाही कल तक तो गुनाहगार था, सारी कायनात के अंदर सबसे बड़ा बदकिरदार ये था, आज नेकोकार कैसे बन गया? और मैं मूसा जब ये रात को अपने घर वापिस आया, इसकी बीवी इसके आगे खाना रखने लगी और खाना रखते रखते इसके पास बैठ गई। मूसा अलैहिस्सलाम जब ये रोटी खाने लगा, इसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सालन में डबो गया, शोरमे में डबो दिया, अपने मुंह में डालने लगा। अचानक इसकी नजर इसकी बीवी के ऊपर पड़ गई। अल्लाह अकबर, बीवी को देखता है कि दुपट्टा अपने चेहरे पे रख कर रो रही है। कहने लगी भली मानस तुझे क्या हुआ? किसी ने तुझे कह दिया, किसी ने तुझे गाली दे दी, कोई तेरे दरवाजे पे आके तुझे छेड़ के चला गया, मुझे बता, मैं टोटे टोटे करके रख दूंगा, बता किसकी वजह से तुझे तकलीफ हुई? बीवी ने हाथ का इशारा करके कह दिया, उंगली का इशारा उठा करके कह दिया, उंगली उठा के कह दी तेरी वजह से मुझे तकलीफ हुई। रोटी का टुकड़ा छोड़ के हाथ में रख कर कहने लगा बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? बीवी ने यूं करके हाथ जोड़ दिए और कहने लगी अल्लाह अकबर, जिस रब को तू मानता है तुझे उसी रब का वास्ता, गुनाह करते करते तू नहीं थका, लोगों की बातें सुनते सुनते मैं थक गई। जब तू घर से निकल के जाता है, मोहल्ले वाली औरतें आके तेरे बारे में बात करती हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तेरी मेहरबानी, अगर तुझे मेरे से प्यार है तो गुनाह छोड़ दे। है मूसा, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ के अंदर था। अल्लाह अकबर, बीवी की इस बात से इतना शर्मिंदा हो गया, उसने अपना चेहरा पीछे दीवार की तरफ कर लिया और दीवार की तरफ देख कहीं करके यूं का आसमान की तरफ देखा। मेरे मूसा, उसने जुबान से नहीं कहा माफ कर दे, बल्कि दिल से रोके का अल्लाह मुझे माफ कर दे। पर मैं मूसा, उसकी आंख से आंसू निकला, मुझे इतना पसंद आया, मैंने सारे गुनाहों को माफ कर दिया।